کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم آفس جاتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم جہاں کام کرتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں، بہت ساری محافل میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ملاقات بھی کرتے ہیں، تو لازمی کوشش کر کے جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کریں تو درود پاک بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم 3 سیگمنٹ کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جس میں ہم کچھ اچھی بات، نئی بات سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں سائن لینگویج کے کچھ اشارے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم منا رہے ہیں اس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت۔ سبحان اللہ، ہم اگر غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ، عاشقان رسول اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو چمکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے کمالات کی بات ہے، کہیں آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعتوں کا، آپ کی بلندیوں کے تذکرے ہیں، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی کچھ اس تعلق سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پر سناتا ہوں۔ مکے کے آس پاس رکانہ نامی ایک پہلوان رہتا تھا، اس کا نسبی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور، زبردست رعب اور دبدبے کا مالک اور مار دھاڑ کرنے والا شخص تھا۔ کوہ عظم کے دامن میں ایک شاداب وادی تھی جہاں وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وادی میں کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لوگ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ مشرکین اور دیگر دشمنان اسلام کے غلط باتیں پھیلانے کی وجہ سے وہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ایک روز دین اسلام کی دعوت کے لیے رکانہ کی وادی میں تن تنہا تشریف لے گئے۔ رکانہ بھی ادھر آ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر گیا اور تکبر کے نشے میں بد مست ہو کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں وہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید تلخ کلام کرنے پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو نیچا اور کمزور کہتے ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں آپ کو بغیر مقابلے کیے جانے دوں گا۔ اس کے بعد رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہا، میں اپنے خداؤں کو پکاروں گا اور آپ اپنے خداؤں کو مدد کے لیے پکاریں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اس سے کشتی لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور اس کا پنجہ مروڑا۔ رکانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا دیا تو وہ خشک پتے کی طرح زمین پر گر گیا۔ رکانہ کو اپنی قوت بازو پر بڑا ناز تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صادق و امین یعنی سچے امانت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں میں اس طرح اسے نیچا دکھا دیں گے۔ جو وہ سوچ رہا تھا اس کا سارا الٹ ہوا، لیکن رکانہ نے اسے صرف محض ایک اتفاق سمجھا اور اس نے ہار نہ مانی۔ جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے دوبارہ سے کشتی لڑنے کی درخواست کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کی درخواست منظور فرما لی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور وہ عاشقان رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، ہم واقعہ سن رہے ہیں طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اب جب دوبارہ رکانہ نے کہا کہ میں دوبارہ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ چیلنج بھی، اس کی یہ درخواست بھی آپ نے قبول کی۔ اب اس کا نتیجہ پہلے سے کچھ مختلف نہ ہوا، یعنی اس بار بھی رکانہ ایک لمحے میں ہار گیا۔ اب رکانہ تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جیسے ہٹے کٹے پہلوان کا ایسا حشر ہوگا، لیکن اب بھی وہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تیسری بار دوبارہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرما کر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور بازو تیسری بار بھی شکست اس کا مقدر بنی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زور بازو کی طاقت تاب نہ لا کر گر گیا اور پھر بولا، یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ کے غالب و قادر معبود اللہ ہی نے کیا ہے، جبکہ میرے خداؤں نے مجھے رسوا کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی ملتی ہے کہ رکانہ پہلوان نے کہا تھا اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں اسلام لے آؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رکانہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ملتا ہے اسی وقت اسلام لے آئے جبکہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اسی دن رکانہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ایک یہ بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ کے دن وہ اسلام میں داخل ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم ذرا غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، رتبہ تھا، سب کچھ تھا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، لیکن رکانہ کی باتوں پر، اس کے تلخ لہجے میں رکانہ آپ سے بات کر رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے ان تمام چیزوں کا جواب دیا اور وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم بھی اس سال یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جو ہم سنتیں آداب سیکھیں گے وہ بہت ہی پیاری ہیں، وہ ہے بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ یقیناً تمام ہی لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، آفس میں بات کرتے ہیں، کالج میں بات کرتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں بات کرتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں بات کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے بات کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، بھائی بہن سے بات کرتے ہیں، الغرض تمام ہی لوگ اشاروں میں یا زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجئے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل آپس میں دوست گفتگو کرتے ہیں، معیوب ہے۔ گفتگو آرام سے اور درمیانے لہجے میں اور کم آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔
دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی مت ڈالیں، کان سے میل صاف نہ کریں، منہ میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم نے چند سنتیں اور آداب سیکھی گفتگو کرنے کے تعلق سے، تو امید کروں گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس انداز کو اپنائیں گے اور اس انداز میں ہم کلام کریں گے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ان سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے یہاں سے کوئی اسلامی بھائی ہمیں کوئی بھی سنتیں اور آداب ہمیں بتا دیں گفتگو بات چیت کرنے کے۔ جی بتائیے۔ بات چیت چلا کر نہیں کرنی چاہیے، آرام آرام سے بات کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل، انہوں نے بتایا کہ گفتگو بات چیت جو ہے آرام آرام سے کرنی چاہیے، چلا کر نہیں کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سیکھتے ہیں اشاروں کی زبان کے کچھ اشارے۔ جی، آج ہم اشارے سیکھیں گے، بات چیت کرنے کا طریقہ۔ ہم نے کسی سے کلام کرنا ہے تو اس کا اشارہ سیکھیں گے، کلام کرنے کا اشارہ سیکھیں گے، کچھ نعرے بھی سیکھیں گے، جیسے سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، یہ 3 نعرے۔ اور کلام کرنا کسے کہتے ہیں، کس طرح ہم جی وسیم بھائی بتائیے۔ ہم آج انشاءاللہ الکریم اشارے سیکھیں گے، ان میں پہلا اشارہ تو یہ ہے بولنا۔ بولنا، ٹھیک ہے، یہ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، بولنا، بات کرنا، بات کرنا۔ اور اگر اب سامنے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، 2 افراد بات چیت کریں، تو اب یہ ہوگا گفتگو کرنا۔ یہ الفاظ کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ آگے گیا اور ایک ہاتھ پیچھے آیا، اس طرح یہ گفتگو کرنا ہے، بولنا، لفظوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اسپیشل پرسنز کو بھی سکھانا چاہوں گا ایک سنت آداب میں سے اشاروں میں، کہ گفتگو میں اشارے اسپیڈ سے نہیں کریں، آرام آرام سے اشارے کریں۔ جس طرح کا آپ نے بھی فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو بالکل صاف اور اس طرح کی ہوتی کہ سننے والا حفظ کر لیا کرتا، یاد کر لیا کرتا۔ تو ہم یہاں سے سیکھا ہم نے کہ گفتگو اشاروں میں بھی آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ آئیے اب 3 نعرے سیکھتے ہیں اشاروں میں۔ اس طرح کریں گے ہم سیدھا ہاتھ، یہ ہے بڑے کے لیے اشارہ، بڑے، سرکار، سردار، سربراہ، رہنما کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے آمد کا اشارہ، تشریف آوری، آمد، ٹھیک ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا۔ یہ اشارہ مرحبا کا ہے، یہ مرحبا، ٹھیک ہے۔ مرحبا۔ دلدار کا اشارہ، یہ دل پر ہم نے اپنی شہادت والی انگلی لگائی، اس کے بعد یہ محبت کا اشارہ کیا ہم نے، دلدار کی آمد، مرحبا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے 4 اشارے سیکھے، کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو نعرے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد اور دلدار کی آمد، یہ ہم نے 3 نعرے سیکھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں نئی کچھ اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔